الا اللہ دا ورد پکا نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت حضرت رواح مشکل کشا حضرت رواح مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا آمنہ دلال جیڑا رب دا رسول آمنہ دلال جیڑا رب دا رسول سارے مندے ہو آمنہ دلال جیڑا رب دا رسول آمنہ دلال جیڑا رب دا رسول کائنات وچ عبدائیو مقبول او کائنات وچ رب دائیو مقبول طائف دے بازار وچ کردا ندا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا آدم رو کردا اداریاں ٹلیاں ایوب دیاں کیویں نے بیماریاں ٹلیاں ایوب دیاں کیویں نے بیماریاں آدم رو کردا اداریاں ٹلیاں ایوب دیاں کیویں نے بیماریاں ٹلیاں ایوب دیاں کیویں نے بیماریاں لیندا کیویں کھوہ وچ یوسف بچا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ او چیخا جدوں چڑھیا یار خلیل او چیخا جدوں چڑھیا یار خلیل رب پیارے اپنے نہ کرے دا ذلیل او رب پیارے اپنے نہ کرے دا ذلیل او باغ بنا دیتا بلدیوں بھا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا فانی کول دنیا ہے فانی کول دنیا تیرا بنو بکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا او بندیا تو بن وانج رب دا پجاری ہے اے ساڈا کیتا کسے ہوری دا نہیں او بندیا تو بن وانج رب دا پجاری ہے جس دی سوالی دی سے خلقت ساری ہے او جس دی سوالی دی سے خلقت ساری ہے او بندیا تو بن وانج رب دا پجاری ہے جس دی سوالی دی سے خلقت ساری ہے او جس دی سوالی دی سے خلقت ساری ہے ساری خلقت دیو سن دا دعا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا 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 او پکڑے تو مضبوط رب دا قرآن روزی تینو دیونی ہے رب رحمان روزی تینو دیونی ہے رب رحمان او پکڑے تو مضبوط رب دا قرآن روزی تینو دیونی ہے رب رحمان او روزی تینو دیونی ہے رب رحمان ہر جاؤ حافظ کرتا صدا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا فانی کول دنیا ہے فانی کول دنیا تیرا بنو بکا لا الہ الا اللہ دا ورد پکا اب آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر استاد العلماء جمعیت اشاعت التوحید و سنت صوبہ پنجاب کے امیر شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ محمدیہ قلعہ دار سنگھ کے پرنسپل حضرت مولانا علامہ قاضی اسمت اللہ صاحب کا جان ہونے والا ہے. آپ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ اللہ کا نام بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، استاد علماء علامہ قاضی اسمت اللہ صاحب.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قالوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم من يخرج بين أصحابهم ماذا رزق رمضان. کیا تو نے خیال کیا کہ غار والے اور تختی والے تھے وہ ہماری قدرت کے نمونوں میں سے اجنبا؟ جب جگہ پکڑی چند نوجوانوں نے غار کے پاس، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے طرف سے مہربانی عطا فرما اور ہمارے کام کو ٹھیک طرح بڑھا. تو ہم نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اس غار میں کئی سال تک کے لیے. پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ واضح کریں کہ دو جماعتوں نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو کسے یاد رکھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، 15واں سپارہ سورہ الکہف، پھر انہوں ترجمہ بھی میں نے ذکر کر دیتا ہے. کئی سارے افراد آیات دے پڑھنے کو اور دیگر کئی آیات کا ترجمہ سامنے آنے کو اندازہ کر چکے ہوں گے کہ آج کی بیان کرنا مقصود ہے. ظاہر بات ہے کہ میں ارشاد التوحید و سنت کا ایک فرد ہاں. اس جماعت کا طرز عمل یہی ہے کہ جس مشن کو انبیاء کرام نے دنیا کے پھیلایا اور چلایا، یہ اس مشن کے کام کرتے ہیں، اور وہی چیز جو انبیاء کرام کا طرز عمل سی بیان کا، اس کے مطابق خدا کا دین بیان کرتے ہیں. میں بھی اس سے جماعت ایک فرد ہاں. اس واسطے کر کے میں نے جن آیات کا انتخاب کیتا ہے کیونکہ رنگے کو مسئلہ توحید کا بیان ثابت ہوتا ہے، اس واسطے کر کے میں نے یہ آیات پڑھی. یہ جی سورہ کہف ہے، اس ساری سورت کے متعلق بھی بعض روایتوں میں ہوتا ہے. سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے متعلق بھی کچھ روایتیں چاہتا ہے، اور سورہ کہف کی آخری آیات کے متعلق بھی بعض روایتیں چاہتا ہے. تین قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ کہف پڑھے، بعض روایتوں کے مطابق ابتدائی آیتیں پڑھے، بعض روایتوں کے مطابق آخری آیتیں پڑھے، دجال کے فتنے سے کو محفوظ ہو جائے. اس دنیا کے سارے فتنوں میں جو بڑا فتنہ آنے والا ہے، میرے نزدیک وقت اس کا قریب ہے، وہ ہے دجال کا فتنہ. اتنا بڑا فتنہ دنیا میں اج تک نہیں آیا جتنا فتنہ دجال کا آنے والا ہے. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لے کے میرے تک
جتنے بھی پیغمبر آئے نے ہر پیغمبر نے آ کے تے اپنی اپنی قوم کو خبردار کیتا ہے دجال دے فتنے کو. یہ ہن تانوں معلوم ہے ایک پاسے جس پیغمبر دی سارے پیغمبروں نے خبر دیتی وہ پیغمبر سارے پیغمبروں کو کیے اونچا تے بلند تے جس فطرے کو تنبیہ سارے پیغمبروں کی تھی ظاہر بات ہے کہ فطرہ سارے فطروں دے کول کیے بڑا فطرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دجال دی ایک نشانی تو دسن لگا تاکہ کوئی آدمی بھول نہ جائے. ویسے تے اللہ دنیا دے کسی انسان کی شکل دے کر آؤں ہی نہیں تاہم دجال دعویٰ کرے گا اللہ ہوندہ تے آپ کو کاڑا ہوگا وہ دے وچ عیب پایا جاتا ہوگا تے ظاہر بات ہے کہ خدا دی ذات کا کسی قسم دا عیب نہیں نہ پایا جا سکتا تے دعویٰ کرے گا خدا ہوندہ تے پایا جائے گا وہ دے وچ عیب حالانکہ اللہ کی یہ پاک ہے سارے وجود دے کول خدا دے تے کسی قسم دا عیب پائے نہیں جا سکتا. تو آپ نے علامت بھی بیان کی تھی نال یہ بھی کیا کہ بعض لوگوں اپنے ایمان ہوتے بڑا ناز ہوئے گا کہ اسی بڑے ایمان والے کامل ایمان والے ساڈا دجال نے کی بگاڑ لینا تے فرمایا لیکن جس وقت دجال نے کول جان کے تو وہ بھی وہ دے کول متاثر ہو کے اپنے ایمان کو خیر بات کہتے ہیں. ہن تسی آپ اندازہ کر سکتے ہو کتنا بڑا فطرہ ہوگا زبردست. اور تھوڑے عرصے دے وچ نبی علیہ السلام نے ارشاد کے مطابق ساری دنیا دے اوپر چھا دے گا. فرمایا مدینہ منورہ محفوظ رہے گا مکہ مکرمہ محفوظ رہے گا اور بعض روایات کے مطابق دمشق محفوظ رہے گا باقی کوئی شہر کے فطرے کو محفوظ نہیں رہ سکتا. ظاہر بات ہے کتنا بڑا فطرہ جس وقت تک کوئی آدمی خدا بند کریم کی ذات کا تمسک نہ کرے اس وقت تک اس فطرے کو بچ نہیں سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ سورہ کہف پڑھیا کرو. فرمایا فطرہ دجال دے کول بچنا ہے تو سورہ کہف پڑھنی چاہیے تے نال یہ بھی کہہ چلے کہ جڑا باقاعدگی دے نال سورہ کہف پڑھے وہ اگر دجال دے کول چلا بھی گیا نا او دے ایمان تے دجال حملہ آور نہیں ہو سکتا اور اس دا ایمان محفوظ رہ جائے. سبب اس دا سورہ کہف دے وچ چند افراد دا بیان ہے. چند نوجوان سن وقت دا بادشاہ جابر تے ظالم شرک دی دعوت دینے والا انہوں شرک تے مجبور کرنے والا لیکن اللہ دے بندے چند انہوں نے وطن چھڑنا منظور کر لیا اپنے اعزاء اور اقارب کو چھوڑنا منظور کر لیا لیکن اس نے فطرے دے وچ نہ آئے اور خداوند کریم دی وحدانیت کا اعلان کیتا جابر بادشاہ دے سامنے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. ساڈا رب وہی جڑا آسمان تے زمین دا رب ہے اسی اکو اللہ نو پکارن والے خدا تو سوا سے اور کسی نو پکارن واسطے کوئی تیار اور نہیں. تو اے سن چند افراد غالباً انہاں دی تعداد ہے 7. قرآن مجید کے اشارات دے کول معلوم ہوتا ہے صحیح کہ انہاں دی تعداد 7 لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیا اور اپنے ایمان کو بچان واسطے کہ غار میں چلے گئے. وہ چونکہ اپنے ایمان کو بچا رہے سن اگو جس سورت کر انہوں دا تذکرہ ہے جڑا بندہ وہ سورت پڑھتا ہے اس آدمی کا ایمان محفوظ رہ جاتا ہے دجالی فطرہ جڑا ہے اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. یہ ایک مناسبت پہلے ذکر کر دیتی. ان آیات دے ناظر ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ مکے دے کچھ لوگ یہودیاں دے پاس گئے کہ سانو کوئی یہ جی گل دسو کہ جیڑی اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھئے نا او دے کول بعد ساڈی بھی کوئی بن آ جائے کیونکہ اج تک اسی گلاں کردے ہاں او دلائل پیش کردے ہیں اسی مقابلہ کیتا ہے ظلم کیتا ہے انہوں نے ساتھیوں تے صحابوں تے ظلم کیتا ہے لیکن دین الہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی انہیں اس نتیجے سے پہنچے ہاں کہ جب تک دلیل نہ پیش کریں گے دلیل کا مقابلہ دلیل نہ نہیں کریں گے اس وقت تک اسی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی ہوئے ان پڑھ اسی ہوئے جاہل
عقیدہ ساڈا تہاڈا ملدا جلدا تسی حضرت عزیر دے پجاری عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پجاری اسی بابے لات دے پجاری عقیدہ ساڈا ملدا جلدا تے ساڈی کوئی رہنمائی کرو سانوں کوئی گل دسو کہ اسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال کریے تے نبی علیہ السلام اس سوال دا جواب نہ دے سکن تے ساڈا مسئلہ ثابت ہو جائے۔ یہودیاں نے پٹی پڑھائی کہ جاؤ اصحاب کہف دا واقعہ پوچھو، مقصد کی ہے ذرا گل چنگی طرح سمجھا مقصد یہ کہ اصحاب کہف دا واقعہ پوچھو گے تو دو ہی صورتاں تے تریجی تے بن نہیں سکتی، یا نبی علیہ السلام اصحاب کہف دا واقعہ بیان کر دیں گے تو یا نبی علیہ السلام اصحاب کہف دا واقعہ بیان نہ کر سکیں گے۔ اگر اصحاب کہف دا واقعہ بیان نہ کر سکے تسی پروپیگنڈا کرے دے کہ جڑے چند واقعات سنے سن نا انہوں نے ترتیب دے دلا کے نا وہ واقعات لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ اسا ایک واقعہ پوچھا ہو جا جڑا قریب سامنے علاقے وچ کر پیش نہیں آیا بلکہ ایک پہاڑی علاقے وچ کر واقعہ پیش آیا سی جتے لوگوں کی آمد و رفت نہیں سی تے وہ واقعہ لوگوں وچ کر مشہور نہیں سی، وہ سنیا کوئی نہیں سی۔ اسا وہ پوچھے تو نہیں دس سکے، معلوم ہوتا ہے نہ تو خدا والوں وحی کو نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے وال وحی ہوتی ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ نہ تو خدا والوں وحی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نہ دعویٰ رسالت کا جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ تے جے اصحاب کہف دا واقعہ بیان کرن گے تے بیان یہ ہوئے گا کہ اللہ دے نیک بندے سن، ولی سن، ایک مدت تک لوکا سمجھیا کہ مر گئے تے ایک عرصے دے بعد پتہ چلے جنہوں نے اسی مریا سمجھتے سن وہ زندہ سن، جنہوں نے اسی مریا سمجھتے سن کی سن زندہ سن۔ تے پھر تہاڈا مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے، اللہ دے نیک بندے وہ مردے نہیں ہوندے بلکہ وہ روپوش ہوندے نے، وہ ذرا چھپ جاندے ہوندے نے، وچوں کی ہوندے نے زندہ ہوندے نے۔ تے جد وہ زندہ ہوندے نے تے زندے نال تے گلاں کرنی بھی پھر جائز نے، پھر انہوں نے آواز دینی بھی کی ہے جائز ہے۔ تے جدو انہوں نے زندہ ہونا ثابت ہو جائے گا تے تہاڈا عقیدہ بھی کی ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ یہ جا کے اصحاب کہف دا واقعہ پوچھو۔ ہن جڑا سارا پروگرام بن رہا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم نہیں کہ میرے خلاف کچھ سازش تیار کی جا رہی ہے، ہیں تے نبی پر جب تک اللہ کو گل دسے نہ جب تک پتہ نہیں نہ ہوتا۔ سازش تیار ہو گئی، اوڑے پل وچ کر آ کے تے انج جویں اسی ایک گل معلوم کرنا چاہندے ہاں، نبی علیہ السلام دی خدمت کر گزارش کی یا رسول اللہ اسی چند باتاں پوچھنا چاہندے ہیں جنہاں دے وچ اصحاب کہف دا واقعہ بھی اسی پوچھنا چاہندے ہاں، ساڈے سامنے اصحاب کہف دا واقعہ بیان کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کا اندازہ سی کہ جبرائیل امین کئی باری میرے کو آندا جاندا رہندا ہے تے جبرائیل خدا والوں وحی لیاوندا ہے۔ اے نبی علیہ السلام دا قطع خیال نہیں سی کہ میں آپ بیان کر دیا گا۔ نبی علیہ السلام دا ذہن نہیں سی کہ جبرائیل خدا والوں وحی لیاوے گا تے جبرائیل دی وحی سن کے تے میں لوکاں دے سامنے کچھ واقعہ بیان کر دے گا، ذہن یہی سی۔ قطع ذہن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں سی کہ میں نے آپ بیان کرنا ہے، لیکن لفظ نکلیا زبان مبارک تو کہ میں کل دس دیا گا۔ یہ اللہ دے نیک بندے ہوندے نے، اچھے بندے ہوندے نے، جنہ بندہ اچھا زیادہ ہوندے نا وہ دے ہر لفظ دا محاسبہ زیادہ کڑا ہوتا ہے کہ میرا پیارا کسے موقع ہوتے میرا نام نہ آوے اپنے وال نسبت ہو جائے تو کیوں ہو جائے، کیونکہ تعلق ہے میرے نال۔ جب میرا حبیب ہے، میرا پیارا ہے تو جدو گل کرنی ہوئے تو میرا نام ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو ایک کلمہ نکلنا کہ میں کل دس دیا گا۔ اللہ واللہ آزمائش آ گئی، جبرائیل نو روک لیا کہ نہیں جانا۔ ہونے تسی آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ کوئی آدمی کسے علاقے دے وچ دین بیان کرنا شروع کر دے، چھوٹی جی بھی گل ہو جائے تو کنڈا پروپیگنڈا پھیل جاتا۔ اور خدا دے پیغمبر یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تو سارے وال اللہ والا رسول بن گیا، سارے لوگوں دعوت کو عبدو ربکم، اپنے رب دی پوجا کرنی جس خدا نے تو پیدا کیا، لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کسی کو برابر نہیں بنانا۔
اتنا بڑا اونچا اعلان، یا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف مکے واسطے کر کے تے آپ پیغمبر نہیں، صرف آل عرب واسطے کر کے تے آپ پیغمبر نہیں، نبی علیہ السلام کے پیغمبر نے سارے جہان واسطے کر کے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، دعویٰ اتنا اونچا، اور دلائل بیان کیتے جا رہے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے واسطے، تے پروپیگنڈا شروع ہو گئے، آخیا سر میں کل دس دیا گا تو کل دی ہے حالی۔ اور پھر کئی لوگ صحابہ کرام نو تنگ کرتے رہے، اکھو اپنے پیغمبر کا واقعہ بیان کرے، تے صحابہ کرام منہ چھپاتے پھرتے رہے۔ اے ہن خدا والو آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ جی میں چاہے کرے، بندہ پریشان ہے، بندہ اللہ دا پیارا بندہ پریشان ہے، لیکن جس وقت تک پریشانی دور اللہ نے نہیں کرنی اس وقت پریشانی دور ہونی نہیں۔ پروپیگنڈے کیتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جبرائیل امین نہیں ہوں گے۔ لوگ گلا کرتے سن پچھ کنڈی، نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے تے جرت نہیں سی ہوندی کہ سنوں گل کرن دی، لیکن ایک عورت نے نبی علیہ السلام دے سامنے بھی آ کے کہہ چھڑیا، ٹھیک شیطان چھڑ گیا نا تیرا، تینوں معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام دی پریشانی دی جدو انتہا ہوئی تے قانون خدا دا ہے، جس وقت نبی زیادہ پریشان ہوئے اللہ دی رحمت بھی دو جا جبرائیل جا کے واقعہ بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام 15 دن دے کول بعد یا 18 دن دے کول بعد اللہ دی وحی حاصل کر کے اصحاب کہف دا واقعہ بیان کیتا۔ ایک گل تے ختم ہو گئی کہ جے وحی آؤندی ہے یہ واقعہ پھر کیوں نہیں بیان ہویا، ثابت ہو گیا کہ وحی آؤندی ہے، واقعہ بیان ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید نے اس واقعہ دے بیان دے امتداد بھی کر جڑی چند باتیں کہیاں نے جڑی میں پڑھیاں سن، تے اخیر تے بھی وہی مضمون پھر ادا کیتا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس گل تے غور کرے تے پھر انسان کو سمجھ آ جاندی کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کرتا ہے۔ فرمایا ام حسبتا، اے مخاطب تیرا کی خیال ہو گیا، اصحاب کہف کون سا؟ میری قدرت کا ایک نمونہ ظاہر ہویا، جب کدے بھی میں نے اپنی قدرت کا نمونہ ظاہر کیتا ہے تے میری وحدانیت اجاگر ہوئی ہے، میری وحدانیت واسطے کر کے دلائل قائم ہوئے نے۔ تے کیا اصحاب کہف کا واقعہ کوئی چمبا ہے، کوئی انوکھا واقعہ ہے میری قدرت کا ایک نمونہ؟ یہ اصحاب کہف کا واقعہ سامنے آئے گا تو خدا کی وحدانیت باطل ہو جائے گی؟ تیرا یہ خیال ہے؟ وہ اس واسطے کر کے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھنا پہ ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف ایک عرصہ دراز تک سوئے رہے، لیکن جس وقت اٹھے تو انہوں نے گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی اندازہ کر لو گل بات کریں۔ باہر کیف تمہید اصحاب کہف وہ میری آیات اور میری قدرت کا ایک نمونہ ہے، اور جدوں بھی میں اپنی قدرت کا نمونہ ظاہر کیتا ہے کہ میری وحدانیت واسطے کر کے دلائل قائم ہوئے۔ صورت واقعہ یہ بن گئی کہ چند نوجوان ایک میلے وچ اکٹھے ہو جاندے ہیں، ایسا مختلف پنڈاں دے، آپس وچ پہلو جان پہچان نہیں سی۔ اتفاق یہ ہویا کیونکہ لوگ میلے شیلے اکٹھے لاندے نا، میلہ لگیا، باقی لوگ بھی میلہ ویکھن واسطے کر کے پر متاثر ہو گئے سن، کسی اللہ دے نیک بندے کوئی آیا نا بندہ مختلف علاقے میں بندے کو سمجھا کے چلا گیا، یہ متاثر ہو گئے سن، خدا دی وحدانیت دے قائل ہو گئے سن، پر چلے گئے کہ ویکھیے بھی لوگ کی کردے نے کرتوت، تے میلے ہوتے پھر تساں پتہ ہے جو کچھ کرتوت کیتے جاندے نے، اتنے شرک بھی ہوندا ہے، کفر بھی ہوندا ہے، غیر خدا دے نام دی نظراں بھی بنیاں جاندیاں نے، تے نالے بے حیائی بھی انتہا درجے دی ہوندی ہے۔ یہ عام طور تے شرک تے بے حیائی یہ دوویں چیزاں آپس میں لازم منظور ہیں۔ تے پھر یہ اللہ دے نیک بندے نے اتنے پہنچے، ایک انہاں دے وچوں میلہ ٹھیلا چھڑ کے نہ تے پرہ ایک درخت تلے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر دے کول بعد ایک دوسرا بھی اس درخت تلے جا بیٹھا۔ یہ جس وقت 7 پوری تعداد ہو گئی، باقی لوگ اپنی رنگ رلیاں مناندے نے پے، ایک انہاں دے وچوں کہنے لگا یار باقی دے ساتھی جڑے نے ساڈے علاقے دے وہ کچھ کردے نے پے تے اسی وکھرے ہو کے آ بیٹھے، سانوں پتہ چلنا چاہیے آپس وچ
کہ وکھرے کادے واسطے ہوئے؟ کوئی دسو۔ ایک کہنے لگا میں دستا تے ہاں، پر میری گل اگر کسی ہو رہی ہے کہ نہ کرو تو تا میں دسا نا کہ دس کہ میں نے انہوں نے کام چنگا نہیں لگتا، میں اس واسطے اس کام دے کو نفرت کرتا، میں اس واسطے وکرا ہو گیا، لمبے ہو گیا، تاکہ میری انہوں نے کام دے کر دلوں شرکت نہیں تو ظاہری شرکت بھی نہ بڑھے۔ اچھا بھئی میں تے دس چلے تو دس۔ انہوں نے کہ اصل گل ہے کہ میرے ذہن کر بھی یہی بات آئی سی کہ جس چیز دے کو بندہ نفرت کرے تے ظاہری شرکت کر کے اس کو رواج کیوں دے۔ اس واسطے میں بھی یہی خیال کیتا کہ سانو وکھرے ہو جانا چاہیے ہے، چلو ساڈے وکھرے ہونے کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن کم از کم اسی اپنے آپ کو بچا لئیے، اسی آپ تے محفوظ ہو جائیے۔ 10 بھائی تریجہ تیرا کی ذہن ہے؟ اور کہ لگا قصہ ہے بے کہ میں بھی اللہ دے ایک بندے دے کولوں توحید دا مسئلہ سمجھ چکا تے خدا دی وحدانیت تے میں نے بھی یقین آ چکا ہے۔ میں سمجھدا کہ جنہوں نے لوگ پکار دے رہے حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں، انہاں دے نال دی نظر نیاز دینی حرام ہوندی ہے، اتنے لوگ کم پہ کر دیں تو میں انہوں نے کم دے کو نفرت کر کے میں بکرا ہو گیا۔ جس وقت ستہ دی گل ایک جی ثابت ہو گئی تے کہنے لگے کہ پھر تے دا مطلب ہویا اسی سمجھ دساں کہ شاید میں کلا، تو سمجھ دساں میں کلا، ہون تے سانو پتہ چل گیا کہ ساڈی ایک جماعت ہے تے سانو چاہیے کہ جب ساڈی ایک جماعت ہو گئی ہے تے پھر تبلیغ توحید کریے، کیونکہ اصل وچ جماعت دا کام یہی ہوندا ہے کہ تبلیغ توحید کرنی ہوندی جماعت، جہڑے پاسے بھی جماعت جائے نا انہاں دا اصل اصول یہی ہوندا ہے کہ تبلیغ توحید کرنا، تبلیغ کریے توحید دی۔ انہاں یہ پروگرام بنا لیا، جدو یہ پروگرام بنا لیا تبلیغ توحید دا تے انہاں دی گل بادشاہ تک جا پہنچی کہ تیرے شہر تیرے علاقے دے وچ ایک جماعت ایسی ہے جیڑی خدا دا نام لے رہی ہے، خدا دی وحدانیت دی گن گا رہی ہے، ساڑھے شرک اور کفر دی تائید نہیں کر دی اور ساڑھے عقیدے دے کو متنفر رہے تے چنگا ہے وے کہ انہوں نے وقت نالی تھپ دیتا جائے، ہون ہی انہوں نے لپ لیا جائے، ورنہ ایک گل اگر پھیل گئی نا تو اور کئی لوگ بھی انہوں نے کو متاثر ہو جان گے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ انہوں نے، آگے بادشاہ دے سامنے، بادشاہ دے سامنے آگے تو صاف صاف بات کہی، ایک پاسے ڈنڈے دا زور ایک پاسے میں دلیل، جے ڈنڈے دے زور نہ بنانا چاہتے تو پھر تسی مندے کوئی نہیں، یہ دلیل ہے تو اڈے کول تے پیش کرو، ساڑھے کو تے دلیل ہے، جیڑا آسمان دا مارے کے زمین دا مارے کے تے آسمان بھی خدا دی مخلوق آباد تے زمین بھی خدا دی مخلوق آباد تے ساری مخلوق دی حاجتہ پوری کرنے والا کون؟ اے جیڑا تہاڈے علاقے دا ایک پیر ہے، تسی یہی سمجھ لو کہ ساڈے علاقے دی حاجتہ پوری کرتا ہے تے علاقے تے ہور بھی آباد رہے نا دوسری جگہ تے اتھے بھی تے خدا دی مخلوق بستی ہے، انہاں دی حاجتہ پوری کون کرتا ہے؟ آسمان تے بھی خدا دی مخلوق ہے، زمین تے بھی خدا دی مخلوق ہے، تے جیڑا آسمان زمین دا مالک ہے اسی اس خدا نو پوجا کے اس خدا تو سوا اور کسی نے پوجا واسطے کر کے پکار واسطے کر کے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا۔ بادشاہ نے خیال کیتا نوجوان نویاں داڑیاں نندیاں پھردیاں نے پئیاں، ایس وقت وچ انہاں دے تے اگر سختی کیتی آخر رشتہ داراں دے ذہن وچ بات آ سکتی ہے کہ ساڈا فلانا نوجوان کیوں قتل کیتا گیا، تو بہتر یہ ہے کہ انہاں دے اعزاء اور اقارب نو انہاں دی برادری نو بلا کے تے سمجھایا جائے کہ تسی انہاں نو ٹھاک لو، انہاں نو روک لو، تے نوجوانوں نے بھی تنبیہ کرتی، انہاں نے جس وکھرے ہوئے انہاں سمجھا کہ ساڈے پیچھے سارا علاقہ پہ جاتا ہے، جے اسی انہاں دا دین قبول کریے تے مرتد ہو گئے تے بے ایمان ہو گئے تے جہنم چڑھ دی تے بہتر ہے کہ اسی علاقہ ہی چھڑ دئیے۔ انہاں نے گویا کہ اس علاقے دی قربانی پیش کیتی، اپنے اعزاء اور اقارب دی قربانی پیش کیتی، لیکن جانا کتھے؟ چلو اے غار ہے، اس غار میں رات گزاریے نا پھر اگو ٹر پاؤں گے، فَابُوا الْکَافِ ایک غار میں چلے گئے، انہیں ناندے خیال کر یہی بات ہے تھوڑا جے تھے ٹھہرنا ہے پھر اگے چلا جانا ہے، لیکن خدا نے منظور کچھ ہو رہا ہے۔
انہاں دے تے خدا بند کریم نے نیند تاری کر دی لوگ آؤندے نے انہاں دا پیچھا کردے نے انہاں دا تعاقب کردے نے اس غار تک آپ پہنچ دے نہیں لیکن جس وقت غار کر جاتی پاندے نے بندے نظر ہوندے نے پر ایسی دہشت خدا نے تاری کرتی کہ دوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے جیڑا بندہ بھی ذرا آگاہ ہوتا ہے نا وہ مروب ہو جاتا ہے دہشت زدہ ہو جاتا ہے اور اگے ہونے کی ضرورت نہیں کرتا گویا کہ خدا بند کریم ستیاں دی حفاظت کرتے ہیں جویں چاہے اتفاق دی بات ایک کتا بھی نندرہ لا گیا اور وہ دروازے تے بیٹھ گیا تے جتھے اصحاب کہف دا ذکر ہے نا قرآن مجید وچ اتھے قرآن وچ کل کتے دا بھی تذکرہ آ گیا سمجھ دی بات اے کتا ہے اصحاب کہف دے نال چند رہا ہے اس واسطے کر کے دا تذکرہ قرآن مجید دے وچ بھی آ گیا ہے تے ولیاں دی مجلس بڑی اونچی مجلس ہوندی ہے اولیاء اللہ دے کول بیٹھنا اے انسان دے کر رنگ بھر دیندا ہوندا ہے اور اولیاء اللہ دی صحبت اے انسان تار چھڑ دی ہوندی ہے اس سے واسطہ کہ کہن والا کہندا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا ولی دی مجلس کر بیٹھنا 100 سال دی بندگی کو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ولی دی مجلس کر بیٹھنا دل بھی کر نور ہوتا ہے اپنے قسم تے اپنی کمائی نالوں نور حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یا اللہ دے اندر ایک نور ہوتا ہے وہ منعکس ہوتا ہے انسان دے اندر جس وقت بندہ کسی نیک آدمی دی مجلس کر بیٹھتا باہر کیف اے اصحاب کہف وقت گزرتا چلا گیا حکومتہ بدل گئی زمانے بدل گئے اخیر کسی ویلے نے جاگنا تے ایسی خدا نو منظور سی فرمایا اسی انہاں دی کروٹا آپ بدل دے رہے سجے تے کھبے پھر جس وقت جاگے ایک نو کچھ احساس ہویا کہ شاید اسی کچھ زیادہ ہی سنتے ہیں قال قائل منہم قبل لبستم کہن والا کہندا کتنی دیر ٹھہرے دوجے تین جواب ہی کہنے لبسنا یومن اور بعض یوم کتنا کو ہو گیا وقت خیال ہے کہ پورا دن 24 گھنٹے یا 24 گھنٹے بھی آدھی پورے نہیں ہوئے ہونے کچھ کاٹی ہوئے باقی نے ترے بولے وہ کہنے لگے اس پاس کرنے کی کیڑی ضرورت ہے اللہ نے پتہ ہے کتنی مدت ٹھہرے ہو سکتا ہے دن دے کو کچھ ود ٹھہرے ہوں گے لیکن بھوک لگی ہے سانو چاہیے کہ شہر دے وچوں کسی بندے دے ذریعے کھانا منوائیے اپنے وچ ایک بندے دا کرو انتخاب لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ جائے تے نرم لہجہ اختیار کرے کہ یہ پھڑیا جائے تو تہاڈی خبر کسی نوں دے نہ کیوں جو تہاڈی خبر ہو گئی انہاں نوں پتہ چل گیا کتھے بیٹھے نے صحابہ کہف انہاں تانوں پتھر مار مار کے یا مار چھڈن گے یا تانوں مرتد کر چھڈن گے انہاں بیچاریاں نوں یہی اندازہ ہے وہی شہر ہے وہی بادشاہ تقی انوس اسی طرح بازار نے اسی طرح کاروبار شرک والا چلتا پیا لیکن درمیان بھی کر 300 دے کو زیادہ سال گزر چکے انہاں بیچارے نوں خبر اپنی نہیں تے جنہاں بیچارے نوں اپنا نہیں پتا سارے جہان دا انہوں کیویں پتا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ دے ولی جڑے اپنے آپ نوں نہیں جانتے ہوندے کسی کتنی مدت ٹھہریا وہ باقی جہان دے متعلق کی خبر رکھ سکتے گیا بندہ 7 آدمی دا کھانا چاہیے تیار کر دے بہت آیا ہو گیا جس وقت جیب دے وچوں سکہ کٹ کے دیتا نا انہیں آکھیا سکہ رائے جو وقت دے اے نہیں لگدا انہیں سمجھے نہیں لگدا شاید کھوٹا ہوئے گا انہیں ایک اور روپیہ کڈیا کہنے لگا اگے میں تیرے پہ کہنا ہے نہیں لگدا انہیں پھر تریجہ کڈیا انہیں شک پہ گیا انہیں آکھے چل تیری میری گل میں بھی کسی نوں نہیں دستا تے ادھا تیرا تے ادھا میرا وہ کہنے لگا بندہ خدا میں تین پیسے دینا پیسے دے تے کھانا دے تو یہ کہڑے پیٹے پہ گیا کہ ادھا تیرا تے ادھا میرا اس آکھے وہ جڑا تینوں خزانہ لبا ہے یعنی میں نوں کیڑا خزانہ لبا ہے یعنی تو کتوں سکے لے کے آگے انہیں سارے تیری جیب وچ کر کدے ایک کٹدا ہے کدے دوجا کٹدا ہے جے تیروں خزانہ نہیں لبا اج کل تے سکہ کسے ملدا ہی نہیں پیا یہ تے پرانے زبان دا سکہ ہے
وہ آکھے میں تے پرانے زمان کا سکہ کسی جگہ تو حاصل کو نہیں کیتا، یہ آکھے دے مینو 10 بندے کٹھے ہو، شور پہ گیا۔ اخیر انہیں آکے بندہ خدا تو اپنی حقیقت دس۔ انہیں آکھیا میں نے بھی کچھ پہلو شک تے پیندا سی پیا کہ یہ بازار ہور طرح دے، بندے ہور طرح دے، اسی وہ لوگ کہ جڑے تو گئے سے شہر میں تے غار میں چلے گئے سے تے میں واپس آیا طرف کھانا اچھا وہ کہانی ایک چلی ہوندی ہے، قصہ چلا ہوندا ہے۔ وہ غار وچکار اسی بھی کئی باری جاندے رہے اس پہاڑی تے، اگاں سانوں جان دی ضرورت نہیں سی ہوندی، تسی وہ بادشاہ کے سامنے بھی پیش ہو گئے۔ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جڑے مر جاندے نے انہوں نے بھی خدا زندہ کر لے گا، قیامت بھی والا مسئلہ بھی کی ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے لگیا، اللہ نے فرمایا اے جڑے غار والے سننا تے ضربنا علی آذانہم، اساں انہاں دے کنا تے مور لا دے۔ لوگ سمجھ دینا بھی زندہ جو ہے تو سندے بھی ہوئے۔ میں بھی حیات النبی دا قائل ہوں، سمجھے نا، میں بھی حیات النبی دا قائل ہوں، پر جیڑی حیات ہے میں او دا قائل ہوں، جیڑی حیات نہیں میں او دا قائل نہیں۔ پیغمبر دی حیات ہے برزخی، کیوں؟ اے تو سارے نو پتہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے موت آئی ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے موت آئی ہے، تے موت تے حیات دو چیزیں کٹھیے تے نہیں نہ ہوندیاں۔ کوئی حیات ایسی ہے جیڑی ختم ہوئی ہے تے تاں موت ہے نا، تے جے کوئی حیات ختم ہوئی نہیں تے موت کا دی، سمجھی بات؟ کوئی حیات ختم ہوئی ہے تے تاں ہی موت ہے نا۔ تے برزخ والی حیات تے میں بھی مندہ، وہ تے ختم ہوئی کوئی نہیں تے موت کا دی ہوئی پھر۔ معلوم ہوتا ہے دنیا دی حیات کی ہو گئی، ختم ہو گئی، تے دوسرے جہان دی حیات بے شک حاصل ہو جائے، لیکن وہ پہلی حیات دے ختم ہونے دی وجہ تے کر کے اسی لفظ کس دا بول دیا؟ موت دا۔ اور صرف میں نہیں کہندا، قرآن کہندا انک میت و انہم میتون۔ اے نبی تواڈے تے موت آنی ہے، انہاں دے تے بھی موت آنی ہے۔ اللہ نے دس چڈیا تے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام دا ذہن بڑھان دی کوشش کی تھی، کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کو اندازہ سی کہ میرے نال صحابہ کرام دی بڑی ہے محبت، جس دن میرے تے موت آئی تے میں لوگوں نے بڑا ہی پریشان ہو جانا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے کچھ عرصہ پہلے صحابہ کرام دا ذہن تیار کرنا شروع کرتا کہ میں دنیا تو چلے جانا، میں دنیا تو چلے جانا۔ لالی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال دے بعد تانوں نہ دیکھا، سمجھے نا؟ تے جے پیغمبر دی زندگی ایو دی ہوئے کہ پیغمبر سندا بھی ہوئے تے ویکھدا بھی ہوئے، تے نبی علیہ السلام دی قبر تے جڑے جان نبی علیہ السلام انہوں ویکھن، تے لفظ پھر غلط ہو گیا نا کہ میں شاید تانوں اس سال تو بعد نہ ویکھا، میں شاید تانوں اس سال تو بعد نہ ویکھا، یہ لفظ پھر غلط ہو گیا، سمجھی بات؟ باہر کیف نبی علیہ السلام دی جڑی حیات ہے میں وہ مندہ، تے جڑی حیات نہیں اس نو جڑے مندے نے میرے نزدیک وہ حیاتی نہیں، کیونکہ صحیح حیات نو مندے نہیں، جڑی صحیح حیات ہے اس نو نہیں مندے، جڑی صحیح حیات ہے اس نو جڑا منن والا حیاتی اصل کرو۔ تو باہر کیف اصحاب کہف لفظ قرآن نے آکھیا سا کنا تے مور لائی، جیڑا بندہ سو جاندہ ہے او ویکھدا بھی نہیں، ٹردا بھی نہیں، کھاندا بھی نہیں، بولدا بھی نہیں، پر اللہ نے لفظ متعین کیتا کنا تے مور لائی، مطلب ہے سنتے نہیں، کیونکہ جھگڑے ہی اس گل دے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں باقی ساری گلاں تے ٹھیک چلتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، اٹھتے بھی نہیں، لیکن سنتے ضرور ہیں۔ فرمایا ضربنا علی آذانہم، اساں انہاں دے کناں تے مور لا چھڈی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، استاد العلماء علامہ قاضی عصمت اللہ صاحب، تے گویا کہ حسن زندہ، اے تے حسن بھی اسے یاد نہ زندہ نا، لیکن صرف ستے حسن، سمجھے نا؟ تے پیغمبر دی تے حیات کی ہو جاندی ہے ختم، اولیاء اللہ جڑے فوت ہو جاندے انہاں دی حیات کی ہو جاندی ہے ختم۔ تے
اس حیات نال زندہ ہونے دے باوجود صرف ستے ہونے دی وجہ تو کر کے اللہ فرماندے اسا کرنا تے لا چھڈی مور اور تہاڈی گلاں سن دے کوئی نہیں سن. مسئلہ سمجھان واسطے کہ میں گزارش کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے میں کر قحط پہ گیا. حضرت عمر نے حضرت عباس کو تیار کیتا کہ تسی دعا کرے جے تے میں بھی پھر دعا کرا. حضرت عباس نے دعا کیتی. حضرت عمر دے کو لفظ ہے اے اللہ جب تک تیرے نبی زندہ سن جب تک تیرے نبی زندہ سن اسی انہاں دے کولوں آ کے دعا کرواندے ہوندے سان. تے حضرت عمر دا ذہن کی ہے کہ نبی علیہ السلام دی پہلی حیات کی ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے. دنیا والی حیات کی ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے. جب تک اللہ دے نبی زندہ سن اسی نبی علیہ السلام دے کولوں دعا کرواندے سان تے یا اللہ تو دعا قبول کردا سیں. اج اسی تیرے نبی دا چاچا تیرے دربار کر پیش کیتا اور دے کولوں دعا کروائیے تو یا اللہ تو مہربانی کر دے ساڈے تے بارشاں برسا. تو بہر کیف حضرت عمر صحابی رسول نے. حضرت عمر مسائل تواڈے کولوں زیادہ چنگا سمجھ دے رہے. حضرت عمر دے لفظ نے جب تک نبی علیہ السلام کی سن زندہ سن اسی انہاں دے کول دعا کرواندے ساں. تے پھر باہر قرآن مجید نے لفظ بولیا ہے اللہ تعالیٰ نے ضربنا علی آذانہم اساں انہاں دے کناں تے مہر لا چھڈی. کتنے سال سنی کنوں پتا جیوندیاں نوں پتا کہ اے جڑے ستے سن انہوں نے زیادہ پتا کہ کون کتنی مدت ٹھہرے. انہاں دا تے اندازہ سی کہ اسی دن ٹھہرے دن دا کچھ حصہ ٹھہرے یا دن کو کچھ ود ٹھہرے. شہر والے نے پتا سی انہاں تاریخ لکھی سی نہ دے غائب ہون دی انہاں آگے 309 سال پہ ہوندے نے. اللہ فرماندے پر یہ بھی شہر والدہ ایک اندازہ صحیح ٹھہرن دی مدت پھر بھی جاننے والا کون ہے اللہ. قل اللہ اعلم بما لبثوا صحیح ٹھہرنے مدت جاننے والا اللہ ہے کیونکہ لہو غیب السماوات والارض آسمان زمین دی ساری چھپی چیزاں جاننے والا اللہ ہے. اب صرف ہی واسبے ہر شے ویکھن والا بھی اللہ تے ہر شے سنن والا بھی اللہ. پہلو بھی یہی گل کہ نہ دے کرنا تے مہر لئی اخیر تے بھی یہی گل ہر شے ویکھن والا بھی اللہ تے ہر شے سنن والا بھی اللہ. اس دے باوجود اگر کسی آدمی کو مسئلہ نہیں سمجھ ہوگا نہیں پتہ چلتا کہ سابقہ دا واقعہ بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کیڑے نتائج لوگوں کے سامنے پیش کیتے رہے اس چاہیے پھر اپنی عقل دے معلوم کرے. دیکھا اگوں اسی نکل جائیں گے تے جڑے اپنے آپ کو چھپاندے پھرتے پہ ہون ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے دے حاجت روا بھی نہیں ہوتے دوسرے دے مشکل کشا بھی نہیں ہوتے. میں ایک گزارش کر دینا اخیر ہوتے کہ جب تک ایک آدمی زندہ موجود اندر ولی اسی وہ دیاں بیماریاں بیکھ دیں تاپ چڑھ گیا ڈاکٹر نے بلا تے اپنے دکھ بیماری تے آپ دور نہیں کر سکتے. منگدے اللہ کو لو تے ظاہری اسباب واسطے کر کے ڈاکٹر وغیرہ بھی بلواندے دم وغیرہ بھی کرواندے جویں نبی علیہ السلام بھی کروایا دم جبرائیل نے آ کے دم کیتا یہ سارے کم کر دے. تے جس ویلے فوت ہو گیا جس وقت تک زندہ ہے اس وقت تک تے وہ محتاج ہے جس وقت فوت ہو گیا دوجی گل جس وقت تک زندہ ہے کوئی ولی کسی نے میں ولی سمجھدا ہے کسی نے تسی ولی سمجھدے ہو تانوں کوئی لوڑ ہوے اودے کول دعا کروان دی تے کی کرو گے یا خط لکھو گے تے یا اودے کول جاؤ گے. حضرت صاحب اے مصیبت بن گئی ہے تے اس مصیبت واسطے کر کے تسی ساڈے واسطے دعا کرو. ایتھوں کدے کوئی آواز نہیں دیندا اے حضرت صاحب ساڈے واسطے دعا کرو یا خط لکھو گے تے یا کول جاؤ گے پیسہ خرچ کر کے دے تے جدوں فوت ہو گئے تے پھر سارا کچھ سن دے پے جتوں مرضی کوئی آدمی آواز دے چھڈے وہ تو سن دے پے اندا رندا بیندا راجو. تو باہر کیف حاصل کلام دے ہے اللہ دے ولی بے شک دوسرے جہان دے وچ زندہ ہوندے نے حیات برزخیہ دے نال اور انہاں دی حیات باقی لوکاں دی حیات کو کی ہوندی ہے اونچی ہوندی ہے اعلی ہوندی ہے لیکن وہ سنن والے جانن والے تے سارے دے کم کرنے والے نہیں ہوندے. واخر دعوانا
وقت تھوڑا سارا حذف کرو. حضرات گرامی، اچھا حذف کر کے پچھلا پروگرام اور نہ کوئی فکر نہ کرو. یہ تھے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ قاری اسمت اللہ صاحب، جو کہ اپنے عالمانہ فاضلانہ انداز سے جمعیت اشاعت التوحید سنت کا موقف قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے تھے. آپ انشاءاللہ العزیز آج کی تقریب کا آج کی کانفرنس کے مہمان خصوصی وہ تشریف لانے والے ہیں. ان کی آمد سے قبل استاد المکرم کے حکم کے تحت صرف 5 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد اکبر صاحب صاحب. کون جو وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگوں، مسلمان بھائیوں، یہ خالص دینی، مذہبی، اسلامی، اصلاحی، تبلیغی توحید و سنت کانفرنس ہے. میرے تو پہلے استاد المکرم حضرت مولانا شیخ الحدیث قاضی اسمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام خطاب کر چکے ہیں. میں اس قابل نہیں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بندیالوی ان کے اور آپ کے درمیان ہے ہوں، لیکن استاد المکرم کا حکم سنتے ہوئے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور میرے بیان کرنے کے بعد اور آپ کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری جماعت کا نام ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت، اور ہماری جماعت کا مشن ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنا. توحید کے مقابلے پر شرک آتا ہے اور شرک کی تردید کرنا. شرک حافظ آباد میں ہو، شرک گجرانوالہ میں ہو، شرک پنجاب میں ہو، شرک پاکستان میں ہو، شرک ہندوستان میں ہو، جہاں بھی کوئی شرک کرے گا الحمدللہ جمعیت اشاعت توحید و سنت اس کے شرک کی تردید کرے گی. اور جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعت لائی جائے گی اس بدعت کی تردید ہوگی. ہماری جان جائے گی، ہمارا مال جائے گا، ہمارا وطن جائے گا، لیکن اللہ کی توحید سے، پیغمبر کی سنت سے لوگوں کو اجاگر کیا جائے گا. اور ان قریب انشاءاللہ العزیز تمہارے شہر سے، تمہارے اس ملک سے شرک ختم ہوگا اور توحید کا علم بلند ہوگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجاگر ہوگی اور بدعتیوں کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا. تمہیں انشاءاللہ العزیز میں اس بات کا دعوت دیتا ہوں، آپ ہماری جماعت کے ساتھ تعامل کریں اور ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ العزیز تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اجاگر ہوگی اور شرک دوڑے گا. یہ ہماری جماعت کا مشن ہے، ہم اس پر کاربند ہیں. آپ ہمارا تعامل کریں، انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کی کوشش کریں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے کوشش کی. پہلے حافظ آباد میں اتنے توحیدی نہیں تھے جتنے اب توحیدی ہیں، اتنے سنی نہیں تھے جتنے اب سنی ہیں، اتنے اہل توحید نہیں تھے جتنے اب موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز جو لوگ شرک بیان کریں گے اس کے مقابلے پر توحید بیان ہوگی. جہاں لوگ کفر بیان کریں گے اس کے مقابلے پر اسلام بیان ہوگا، اور جہاں لوگ بدعت بیان کریں گے اس کے مقابلے پر سنت بیان ہوگی. کسی حکومت سے، کسی مولوی سے، کسی پیر سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈریں گے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا اکبر صاحب اشاعت التوحید و سنت پاکستان کا مرکزی اور
اصول بیان یہ ہوتا ہے بھئی یہ ایک اعلان ہے، سارے احباب ذرا غور سے سن لے. کی تاریخ ہے؟ 15 نومبر کو نعرہ تکبیر، شان رسالت، فقر اسلام حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ بنیالی صاحب. دو اعلان سن لیں. 5 نومبر بروز بدھ، 5 نومبر بروز بدھ جگہ والا روڈ حافظ آباد شہر میں. اسی طرح انشاءاللہ العزیز جمعیت اشاعت السنت حافظ آباد کی طرف سے ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں فخر جمعیت ولی بن ولی حضرت مولانا سید ضیاء الحق بخاری کا بیان ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ آج جوق در جوق، شوق در شوق اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ انشاءاللہ 5 نومبر کو کس طرح افغان شہر آئیں گے نا بھائی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 15 نومبر دن مجھے یاد نہیں، پروز ہفتہ یہ آپ کے حفظ آباد کے پڑوس ایک گاؤں ہے مٹم جتھا، وہاں پر ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں فاتح ربا استاد العلماء حضرت مولانا علامہ منظور احمد چنوٹی صاحب اور ان کے علاوہ سپاہی صاحبہ صوبہ پنجاب کے صدر حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب اور ان کے علاوہ خطیب پاکستان حضرت مولانا عبید الرحمان ضیاء صاحب اور ان کے علاوہ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب گجرانوالہ والے بیان کریں گے اور یاسین گجر صاحب اپنا منظور کلام پیش کریں گے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچیں. وہاں پر ہمارے ساتھی بہت قریب تعداد میں ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے اور جہاں ہمارے ساتھی تھوڑے ہوں وہاں جا کر تعاون کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو اشاعت التوحید و سنت ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام یہ جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے. ہماری غرض و غایت کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، دستور کیا ہے کہ اللہ کی بندگی خالص طرح سے کی جائے. اللہ کی بندگی کس طرح کی جائے؟ اونچی آواز سے کس طرح کی جائے؟ خالص. ملاوٹ والی بندگی رب کو نہیں چاہیے، ملاوٹ والی پوجا اللہ کو قبول بولو نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میرے بندو آپ نے میری پوجا زمین کو زندہ کر کے رزق لکم تمہارے لیے میں نے رزق مہیا کیا، تمہارے لیے میں نے آرام مہیا کیا، یہ سارے کام میں اللہ نے تمہارے لیے کیے. توجہ ہے بھائی، یہ سارے کام دنیا کرنے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ یہ سارے کام اللہ اکیلا کرنے والا، اور یہ ساری دنیا صرف بندے کے لیے. تو رب تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جب یہ سارے کام میں اکیلے اللہ نے صرف تیرے لیے کیے تو میرے بندے تو صرف ایک کام میرے لیے کر، صرف ایک کام، باقی کوئی تقریر نہیں. اب صرف وہ جس نے رب تعالیٰ سے کیا میرے بندے جب سارے کام میں نے تیرے لیے کیے اور خالص کیے، ان کاموں میں ملاوٹ بولو ملاوٹ نہیں. دودھ دیا وہ بھی خالص، زمین دی وہ بھی خالص، اناج دیے وہ بھی خالص. میں نے جو چیز تمہیں دی وہ ساری میں نے خالص تمہیں دی. میرے بندے میرا صرف ایک سوال ہے کہ میری بندگی خالص کر. میری بندگی کیا کر بھائی؟ خالص کر. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. وما امروا، میں تانوں اور کوئی نہیں آکھیا، میں نے تمہیں اور کوئی کام نہیں کہے الا لیعبدوا اللہ. علماء سے مالک صاحب کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو ایک کام تسی کر لو، باقی سارے کام توڑے میں پہ کرنا. صرف شرط ہے ایک کام کرو، الا لیعبدوا اللہ. اور تو کوئی نہیں کہندا، اور تمہیں اور میں آپ کو اور کوئی مشکل میں نہیں چلاتا. صرف ایک شرط ہے الا لیعبدوا اللہ، بندگی میری کرو، نیاز میری اتارو، منت میری دو، سجدے میرے کرو، اور وہ بھی کس طرح مخلصین لہ الدین. سبحان اللہ. ملاوٹ والے نہیں. اپنے سارے دین کو، اپنی نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو میرے لیے خالص کر دو. اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ حنفا. سارے جہان سے یکسو ہو جاؤ، پیروں سے بچ جاؤ، فقیروں سے یکسو ہو کر ہٹ کر اپنے آپ کو اس جہان سے ہٹا کر رحمان کے حوالے کر دو. حنفا.
اپنے آپ کو جہان سے کٹا کر رحمان کے حوالے کر دو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. جب آپ سارے جہان سے اپنے آپ کو بچا کر ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو گے اور اپنی مالی بندگی میرے لیے کرو گے, اپنی قربانی میرے لیے کرو گے, اپنی جان کی پوجا بھی میرے لیے ہوگی, تمہارے مال کی پوجا بھی جب میرے لیے ہوگی, جب تمہاری نماز میں میرا شریک نہیں ہوگا, جب تمہارے مال میں, تمہاری زکات میں, خیرات میں, قربانی میں, صدقات میں میرا شریک نہیں ہوگا. ذالک دین القیمہ. یہ ہے خالص دین, یہ ہے خالص دین. اس کے علاوہ جس میں ملاوٹ ہوگی وہ دین خالص بولو, بولو بولو, وہ دین خالص ہے نہیں ہوگا. جس دین میں قبروں کی پوجا ہوگی وہ دین ملاوٹ والا ہے. جس نماز میں غیر کو سجدے ہوں گے وہ نماز ملاوٹ والی ہے. جس قربانی میں اور 11ویں والے پیر کے نام کی اور چھترے بکرے جائیں گے وہ عبادت ملاوٹ والی ہے. رب کہتا ہے جب میں نے تجھے ہر چیز خالص دی, اے میرے بندے تو میری پوجا بھی خالص کر. یہ ہمارا مشن, یہ دستور. اب آپ آزاد کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں. بندہ مجبور ہے. حضرت مولانا بدری صاحب کی خطاب سے پہلے صرف 2 منٹ کے لیے ہماری جماعت کو مبلغ ہیں جناب مولانا تنویر صاحب, وہ آتے ہیں اور اپنے جناب سے آپ کو بات کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدع وعلى آلہ وأصحابہ الذین سعوا سعیہم لإشاعة التوحید والسنہ. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. له دعوة الحق. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. گرامی قدر, انتہائی قابل احترام بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, میں یہ نامناسب سمجھتا ہوں میری اور آپ کی جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے عظیم مبلغ مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی تشریف فرما ہوں, اور میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہوں. انتہائی نامناسب ہے, لیکن بالکل مختصر گزارش. آپ کو بیدار کرنا ہے اور انتظامیہ کو خبردار کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اخبارات میں صبح و شام مسلسل ہر حکومت یہ رونا روتی ہے کہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے, فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے, بد امنی ختم ہونی چاہیے, امن قائم ہونا چاہیے. میں یہ برملا کہتا ہوں کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ امن کی داعی, سلامتی کی داعی ہے, اور اگر حکومت مخلصانہ اقدامات کرے تو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اشاعت التوحید والسنہ پورا تعاون کرے گی. لیکن اہل حافظ آباد